سجدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی وارثی بھائی میرے خیر و عافیت سے ہوں گے اور سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا صدقہ عطا ہو رہا ہوگا آپ کو۔ اور میں بتاتا چلوں کہ اب وقت نہیں ہے کہ انتظار کیا جائے، اس لیے کہ میں ایسی ہستی کا نام لینے والا ہوں کہ نام لینے سے پہلے کیا بتاؤں میں، اس لیے کہ کل ہی کی وہ تاریخ ہے جو چاند کی تاریخ ہے، جسے ہم مولا حسین علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اور وارث عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ میرے فرماتے ہیں کہ سنا سنا میں غم حسین لے کر آیا ہوں، اور جتنے وارثی ہیں سب حسینی ہیں۔ میرے وارث عالم پناہ فرماتے ہیں تو اب کوشش کروں گا کہ میری ویڈیو اب زیادہ تر لمبی نہیں ہو، بس 5 سے 7 منٹ کی ہو، اور جو مشکات حقانیہ سے جو ضروری باتیں ہیں اور آپ کے حوالے جو سرکار عالم پناہ کی حیاتی زندگی کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ تفصیلی گفتگو ہے، تو اس میں تھوڑی بہت لمبی ہوگی۔ اب میں چراغ راہ سے آپ سے بات کرنے والا ہوں فقیری کے حوالے سے۔ فقیری یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ فقیری یہ ہے کہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلائے، اللہ سے بھی بے پرواہ رہے۔ وہ خود فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن کی یہ آیت ہے۔ وہ تو سب راحت و تکلیف دیکھتے ہیں، تو جب وہ راحت تکلیف دیکھتے ہیں تو زبان سے ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں تو اس طریقے کی بہت ہی بات ہے۔ تو سرکار وارث عالم پناہ یہ فقیری کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتا ہوں۔ راہ فقیری میں خودداری ہے، اور خودداری اصل فقیری یہ ہے کہ اصول بالکل غلط ہے کہ فقیری یا درویش کسی مخصوص جماعت ہی سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ فقیری ایک خصوصیت کی منزل فکر سے تعلق رکھنے سے قائم رہتی ہے، مگر اس سوچ کے لیے جس سے خلق خدا کا فائدہ ہو۔ زیادہ تر کامل فقیر زبردست دنیا داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پوری سب کسی کا بوجھ اٹھائے لیکن اپنی پرواہ نہیں رہتی ہے کہ اپنا کیا ہے نہیں ہے، کیا ہے کچھ بھی، بالکل اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ وہ فقیری بھی کس کام کا جس کو بال بچوں، خاندان اور وطن کی محبت سے لگاؤ نہ ہو، زندگی کسی بھی نیک منزل میں انسان کیوں نہ ہو، اس پر بغیر ارادہ ہی فقیری شروع ہو جاتی ہے۔ بات حقیقت ہے، نیک چلن ہونا بھی فقر کی نشانی ہے، اور جہاں منزل فکر شروع ہوئی نہیں کہ فقیری کے مدھم سرحد دور ہی دور سے دکھائی دینے لگتی ہے۔ کسی بھی نیک منزل کو پانے کے لیے فقیر کو عجلت یا گھبراہٹ سے ہرگز کام نہ لینا چاہیے، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ نیکی نیک راہ اور بدی پیش راہ۔ نیکی اور بھلائی کے راستے میں ہرگز ہار یا ناکامی نہیں، کامیابی نصیب ہونے میں دیر ہونا بد نصیبی نہیں، بلکہ فقیری کے جذبہ کو اور بھی زیادہ مضبوط بنانے کے لیے سنہرا موقع ہے۔ جتنی تاخیر ہوگی کامیابی اتنی ہی مستحکم اور دیر پا ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے بندن نواز وارث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیری یہ ہے کہ ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلائیں، اللہ سے بھی بے پرواہ رہیں۔ ہاتھ پھیلانا، گڑ گڑانا، شکوہ کرنا یا بدول ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی بزدلی یا اپنی طاقت پر شک ہے، اور فقیر کو کسی بھی نیک کام میں شک سے کام لینا سخت حرام ہے۔ یہ سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ میرے فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جو نیک راہ میں چٹان کی طرح اٹل ہو اور اپنی منزل پر سخت اصول کا نمونہ پیش کرتا جائے، اپنے نیک کام کی مزدوری کے لیے اللہ سے بھی بے پرواہ رہے، اس لیے کہ سب لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے شہرک میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں نے آپ کو بتایا وہ تو سب راحت و تکلیف دیکھتے ہیں، سب چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو ہاتھ پھیلانے بولنے سے کیا مطلب ہے؟ سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں، تو سنیے گا
नमूना पेश करता जाए अपने नेक काम की, मजदूरी के लिए अल्लाह से भी बेपरवाह रहे, इस नेक काम को अंजाम देने का बेड़ा उठाए, उसको दिलो जान लगाकर कामयाब बनाने में अपनी फ़ानी ज़िंदगी सर्फ कर दे। और याद रहे, बंदा चाहे जितना भी अल्लाह से बेपरवाह रहे मगर अल्लाह कभी अपने बंदे से बेपरवाह नहीं होता। और फ़कीर की तो शान ही निराली होती है। बड़ी वज़ादारी ये है कि तरीक़े इश्क में जो करे वो बड़ी वज़ादारी ये है कि तरीक़े इश्क में जो करे वो किए चला जाए और उसका ये नहीं सोचे कि मंजिल के बारे में कि आगे चल रहे हैं तो क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में आपको ख्याल नहीं करना। इसलिए कि आप जो चलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं किसी दुनियादारी में अपने लेवल, बल्कि अपने वारिस आलम पना की मोहब्बत में लगे हैं। अल्लाह रसूल के राह पर आप चल रहे हैं। जब अल्लाह रसूल की राह पे आप चल रहे हैं, अल्लाह रसूल आपकी मंजिल है, पंजतन पाक आपकी मंजिल है, वारिस आलम पना आपकी मंजिल है, तो फिर इस मंजिल पे चल रहे हैं तो फिर इसमें आपको शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं बनती है, सोचने की कोई आपकी गुंजाइश नहीं बनती है। आप बिल्कुल मुस्तहकम और इत्मीनान और यकीन मुकम्मल तौर पे आप चलते जाएं और आपको परवाह नहीं करनी है कि आगे चल के क्या होगा नहीं होगा। आप जिसके लिए चल रहे हैं और जिस लिए चल रहे हैं खुद आपका ख्याल रखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये फ़कीरी के हवाले से चंद बातें और बिल्कुल मुख्तसर में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगी और आप समझ जाएंगे। इसलिए कि बात हो भी रही है तो किसकी हो रही है, इसलिए मेरे सरकार वाले से आलम पना आज़म अल्लाह ज़िक्र की बात हो रही है। फ़कीरी यही है कि हाथ किसी के सामने ना फैलाए, अल्लाह से भी बेपरवाह रहे। वो ख़ुद फरमाते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तो सब राहत व तकलीफ़ देखते हैं। इंशाअल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। और सरकार वाली से आलम नमाज और हमारे बहुत ही करीब यानी कल के कम वक्त में मुहर्रम शरीफ की चांद होने वाली है और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ जाएंगे और आगे तक पंजतन पाक अलैहिस्सलाम का दस्तरखान अपने घर में सजाएं और गम हुसैन मनाएं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे लिए तो सालों भर गम हुसैन है, सालों भर मौला हुसैन है और सालों भर मेरे वारिस आलम पनाह है। हमारे लिए वो कोई भी दिन ख़ास नहीं है, हमारे लिए सब दिन ख़ास है और सब दिन हमारे दिन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए मैं आगे फिर मिलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या वारिस हक़ वारिस।